9 نومبر پچھلے ماہ کے جو ڈاکٹر اقبال قادیانی کے بارے میں جو بھی ایک بحث آئی کہ لوگوں نے کہا کہ بھئی وہ ڈاکٹر اقبال کو لوگ قادیانی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، وہ تو اس کے دفاع میں کوئی ہے زاہد مفتی اپنے آپ کو زاہد محمود اور مولوی فضل اور یہ کیا نام ہے یہ جلالی وغیرہ، یہ لوگ جو ہیں انہوں نے جو ہے اس کے اس سوشل میڈیا کے اوپر اپنے لوگوں کو کہا کہ جا کے اس کی تعریف کرو اور یہ عاشق رسول اور اسلام کا پتہ نہیں کیا اور یہ وہ. تو ظاہری بات ہے کہ یہ لوگ جو ہیں میرا نام لیے بغیر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو قادیانی ایجنٹ ہیں ان کے انہوں نے کمپین چلا رکھی ہے کہ عمران یہ جو ہے ڈاکٹر اقبال قادیانی تھا. اوکے، تو موسٹلی انہوں نے جو ہے فوکس مفتی راشد کی طرف کیا. تو میرے علم میں یہ جب چیزیں آئیں تو پھر میں نے کہا بھی وہ میں میں ہوں، میرا نام لو، آؤ سامنے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. میں پہلے سوال پر جو ہے آپ میں ثابت کر دوں گا کہ وہ مرزائی تھا، اور مرزائی کو عاشق رسول اور مسلمان کہنے والا دارا اسلام سے خارج ہے، خواہ اس نے 5 لاکھ سال عبادت اللہ کی کیوں نہ کی ہو. خیر، بہت سارے مسائل کے اوپر میں ہر بار ان کا نام لے کے ان کو ویڈیوز ٹک ٹاک اور ادھر ادھر جو بھی ہیں کرتا رہا ہوں. آپ دیکھ لیجئے گا، آپ دیکھ لیں کہ ایک نے میری ایک بات کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا یار بتاؤ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے کہ جی ڈاکٹر اقبال نے جو ہے قادیان کو اسلام کا ٹھیٹھ اور یہ اور وہ اور اپنی اولاد کو مرزائیوں کھلے اور بہت ساری باتیں جو کا میں رپیٹ. صرف یہ بتاؤ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، وہ یہ بھی نہیں بتا رہے. صرف ایک بات کو پکڑ لیا کہ جی ہم قادیانیوں کے سورس ان کے ماحذ کو نہیں مانتے، حالانکہ یہ شرعی دلیل نہیں ہے. کوئی کافر، میں نے پھر یہ سوال کیا، کوئی کافر ایک مسلمان کے اوپر آ کے کفر کا الزام لگا دے، شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ خاموش ہو جاؤ. ڈاکٹر اقبال 1935 میں زندہ تھا، مرزائیوں نے یہ سارے الزامات جو ہیں اس کی زندگی میں لگائے، اور ان لوگوں کی کیونکہ کوئی نالج نہیں ہے، یہ لکیر کے فقیر ہیں، یہ جناب جیو پولیٹیکل سچویشن کو نہیں سمجھتے، یہ تاریخ سے واقف نہیں ہیں، یہ پاکستان کے معاشرے سے واقف نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف جو پاکستان کی قادیانی ایجنسیز جو ان کو فیڈ کرتی ہیں یہی لوگوں میں آ کے کرتے ہیں. اس میں خواہ وہ جلالی مرتد ہو، خواہ وہ کیا نام ہے اس کا خادم قادیان مرتد ہو، یہ اس قسم کے لوگ جو ہیں یہ ان کا یہ ابھی جو باتیں میں کر رہا ہوں آج تک کسی مولوی نے نہیں کی. میں کہہ رہا ہوں کہ جناب علی پاکستان جو ہے وہ ایک قادیانی تسلط ریاست ہے فرام دا ویری فرسٹ ڈے. جن لوگوں کو مولوی جو ہیں عاشق رسول اور اسلام کا رہبر اور یہ کر رہے ہیں، اللہ کے فضل سے، میں تو اس قابل نہیں ہوں، میں تو بہت ہی معمولی انسان ہوں، میں دنیا دار آدمی ہوں نا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام لے رہا ہے، اور میں اپنی ذات میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ کم علم ہونے کے باوجود کوئی بہت بڑا عالم دین نہیں ہوں، کوئی ہسٹورین نہیں ہوں، عام سا ایک بندہ ہوں جس کی اتنی تعلیم بھی نہیں ہے، جو اپنے لیٹ ٹین ایج میں ہی پاکستان سے اور سیاسی اور آل دیٹ اینی ہو. تو ڈیورنگ ایجوکیشن پیریڈ جو تھا وہ میں پاکستان چھوڑ آیا تھا، لیکن اس کا میں ریگریٹ کرتا ہوں کہ مجھے زندگی نے موقع نہیں دیا کہ میں ہائر ایجوکیشن لے سکوں. لیکن چلیں بہرحال ہائر ایجوکیشن سے زیادہ جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کی نیت صاف ہو اور آدمی کا عقیدہ درست ہو. تو یہ چیز جو ہے یہ میں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی ڈاکٹر آپ دیکھ لیں، ایک آدمی نے انہوں نے صرف ایک ہی کہ جی ہم اس کے ان سورس کو نہیں مانتے قادیانیوں کے. میں نے کہا یار یہ بتاؤ کہ مرزا کو جو کہتے ہیں اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، ہاں آپ کہاں سے سورس لاتے ہو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟
कादियानी महज है ना, वहां से लाते हो, कोई कुरान में नहीं है, कोई हदीस में नहीं है, किसी और आलम दीन की किताब में नहीं है। ओके, तो ये कितना गलत इनका मेयार है। हक ये है कि जब आप कोई गलत झूठी बात सुने तो उसके ऊपर सच क्या है वो पेश करें और झूठ को काट दें, उसके सबूत दें। ओके, मैंने कहा ठीक है जी, आप वो लाएं, क्या बोलते हैं, साबित करें, काट दें इसको कि वो मिर्जा डॉक्टर इकबाल कादियानी ने अपनी औलाद का जो है खुले मरज़इयों को वो बनाया, काटें इसको। ओके, कहें नहीं ये सारा झूठ है। ओके, कि उसने कभी भी किसी कादियानी को अपनी औलाद का नहीं बनाया। फिर एक छोटी सी और 20 ऐसी चीजें हैं जिसकी आज तक इन्होंने काट नहीं की। सिर्फ एक बात, वो आशिक रसूल, उसकी शायरी में ये है शायरी, मैंने कहा शायरी दलील है, तो शायरी तो फिर मिर्जा कादियानी ने भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान की हुई है। लेकिन बात फिर वही है कि शायरी दलील नहीं, अकीदा दलील है। तेरी मौला, तो फिर वही बात आ जाती है। मैं तो ये बता रहा हूं कि देखिए जनाब अली, जब ये चारों शाने चित हो गए तो इन्होंने एक क्या नाम है, पहले तो मुझे नहीं पता था कि ये किसने, वो काशिफ है, क्या नाम है उनका, उन्होंने जी अपने फेसबुक पे लिख दिया आगा वसीम के बारे में कि जी आगा वसीम ये है ये है ये है ये है। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता था ये किसने उनको लिखाई और क्या तहरीर भेजी है। मैंने कहा कि भाई उसको सामने लेके आओ, मेरे सामने बात करें। फिर चंद एक और भी उसने जो इस किस्म की हरकत की तो फिर मुझे पता चला, ओ आई सी, ये मुदस्सर यासीन भुट्टो नाम का एक लड़का है। अब इसकी मैं ये बैकग्राउंड ये बता दूं कि देखिए, मैं एक काम कर रहा था मसलक के दिफा के सिलसिले में, इस्लाम के जो दिफा के सिलसिले में। आई स्टार्टेड ऑल दैट, अल्लाह का फजल है, और उसमें मैं कामयाब भी हुआ। तो वो क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं कर रहा था, आज से शायद 10, 12, 15 साल पहले की बात होगी। तो वो फिर उसके बाद इनको मुदस्सर और इसके साथ एक और लड़का था मुमताज़, इनको जब पता चला तो इन्होंने मतलब मुझसे रब्ता किया और और क्योंकि सारा काम तो, सारे सबूत, सारी चीज़ें तो मेरे पास थी और मैं कर रहा था, मतलब इसमें लीडिंग रोल मेरा ही था। इन लोगों ने मुझे असिस्ट ज़रूर किया टेक्निकल मैटर में, क्योंकि मैं इंटरनेट इतना वगैरह, ये क्या हार्ड डिस्क एंड ऑल दैट इतना नहीं मैं जानता था। चंद एक बेसिक चीज़ें जानता था, उसके ज़रिए मैं कर रहा था। नफ्सुल इस्लाम एक होती है, क्या वो बोलते हैं, एक वेबसाइट थी इस किस्म की, तो वहाँ पर जो भी मुझे बेसिक चीज़ें आती थी उसके ज़रिए अपलोड करके तो मैं कर देता था। लेकिन बहरहाल वो सारी तहकीक मेरी थी और ये बहुत बड़ा एक काम था। ये भी जानते हैं कि ये कितना बड़ा काम था। किसी मौलवी के, अल्लाह ने किसी बड़े बड़े आलम दीन के को ये शर्फ नहीं बख्शा। ओके, बहुत बड़ा काम था। ओके, तो इन्होंने ये पूछ ले आए कि ये जलाली ने काम किया, ये खादिम कादियान मुर्तद ने काम किया, ये फजल ने काम किया। एक फासिक एक फासिक को अगर अल्लाह ने मुंतखब कर लिया इस काम के लिए, तो ये, हाँ मैं ये भी कहता हूँ कि इस काम में इन्होंने मेरी टेक्निकल मदद ज़रूर की थी और मैं इसका मशकूर हूँ। बल्कि मैं बहुत ज़्यादा खुश होता था यार, ये इस यंग, मैं इनको कहता था तुम्हारी एज में तो मैं जनाब क्रिकेट खेला करता था, अंग्रेज़ी गाने सुना करता था, जीन्स पहन के और ऑल दैट तो लेकिन आप बहुत इस यंग एज में अच्छा काम कर रहे हो दीन की तरफ, और मैं, जो सच है आदमी को बयान करना चाहिए। तो इसी सिलसिले में मेरे राब्ते हुए, जब फिर मैं पाकिस्तान में भी आया
تو اتفاق ایسا ہے کہ جب میں پاکستان آ رہا تھا تو یہ مدثر جو ہے اس میرے پاکستان آنے سے شاید 1 مہینہ پہلے کی بات ہوئے گی کہ اس نے مجھے بتایا کہ یہ اس کی کوئی جاب لاہور میں آ گئی ہے. تو پھر میں نے حالانکہ جانا تھا 1 مہینے بعد، لیکن میں نے کہا نہیں یار، اب وہ بھی ادھر آیا ہے تو چلو وہ بھی ملنا چاہتا ہے، تو میں تو جا ہی رہا ہوں، تو میں نے جلدی سے وہ فلائٹ کر کے تو میں وہاں ملا اور اس کو بہت اچھے طریقے سے ملا. جو میں نے یہ سمجھا، حالانکہ میں تو خود لاہور سے اب واقف نہیں ہوں، میرا کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ بھئی، لیکن پھر بھی کیونکہ میرا تعلق تھا لاہور سے اور میں جانتا تھا، کچھ دوست بھی تھے، اور یہ وہ جو مجھ سے ہو سکا میں نے اس کو وہاں آئی مین جو مہمان نوازی کی طرح، اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح، حتیٰ کہ میں نے اس کو اپنی فیملی سے بھی ملوایا، ہر جو مجھ سے ہو سکتا تھا لوگوں کو بتایا کہ میرے جانے کے بعد یہ لاہور میں ہوگا تو اس کا خیال کرنا، یہ ہے وہ ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، یہ وہ جو ہو سکتا تھا. اگر اور کیپیسٹی میں میرے ہوتا تو میں اور کرتا. کس ناطے پہ؟ صرف اور صرف مسلک کی بنیاد کے اوپر، صرف اور صرف کہ بھئی یہ، ورنہ یہ سندھ کا رہنے والا، میں کہاں یہ کہاں، تو لیکن ایسا ہی ہے کہ میں جیسے اس کو اپنی ہی فیملی کا اتنا اپنایا، اور یہ وہ لاہور میں میں پھر اس کو مختلف مزارات پر بھی ہم گئے، اور یہ وہ بہرحال. تو اسی دوران اس کے جو دوسرا ساتھی تھا اس کے ماموں بھی آئے، جس طریقے سے میں کر سکتا تھا ان کو، ان کی عزت کی خاطر، ان کے نام کے بھی ان کے ماموں ہیں، ورنہ میں تو نہیں جانتا تھا. تو وہ وہاں میرے خیال میں 4-5 دن رہے ہیں، اور ان کا سارا میں نے رہائش اور جو بھی مجھ سے ہو سکتا تھا، جو ایک اچھا ہوسٹ ہوتا ہے اسی طرح سے آدمی، یہ بات تو نیت کی ہوتی ہے کہ اگر ان کو یہ عزت راس نہیں آئی تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو میں نے کسی کو کوئی تانا وانا نہیں دیا کہ بھی اس نے یہ وہ، ہاں میں کیونکہ ان لوگوں نے چیپ حرکت شروع کی تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک جگہ بیٹھ کے ہم نے نمک کھایا ہوا ہے، ایک جگہ بیٹھ کے ہم نے بات چیت کی ہوئی ہے. تو آج اگر یہ میرے خلاف چھپ چھپ کے لکھ رہا ہے تو یہ منافقت کر رہا ہے، سامنے آئے پھر دیکھو میں اس کا حال کیا کرتا ہوں. تو میں یہی بتا سکتا ہوں کہ یہ گھٹیا پن کی انتہا ہے، انتہا ہے. اوکے، یہ مجھ سے ہمارا آپس میں انٹرنیٹ کے، جب میں واپس بھی چلا گیا بڑا اچھا، اور بھی بہت سارے لڑکوں کو میں نے ملایا، یہ وہ. تو یہ جو پرومیننٹ قسم کے مذہبی اور سنی لڑکے یا فگرز تھے، تو جو بھی تھا، بہرحال یہ خوشی ہونی چاہیے کہ ہم نے اچھا وقت سپینڈ کیا، اور آغا وسیم نے ہمیں جو ہے ہوسٹ کیا، ہماری عزت افزائی کی، لوگوں کو کہا کہ یار ان کا میرے جانے کے بعد خیال. یہ بہت آئی مین احسان، کیا ایسی باتیں یاد رکھنی چاہیے. جو کم ظرف اور گھٹیا لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان باتوں کو کنسیڈر نہیں کرتے. جو خاندانی اور نیت کے اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک کیا بولتے ہیں، ایک 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 دانہ چاول کا بھی اگر کسی کا منہ میں چلا جائے نا تو وہ اس کو بھی یاد رکھتے ہیں. یہ میں صرف اس ضمن میں بات کر رہا ہوں کہ کسی کا اچھا کیا جو ہے نا اس کو تم روند نہیں سکتے. ہاں جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، یہ کمینی ذات کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو ذات سے مراد یہ نہیں کہ کوئی چودھری یا خان یا نو، شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہر ذات میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. بہرحال تو یہ ایک تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہے میرا، ان کے ساتھ رابطہ رہا تھرو انٹرنیٹ اور یہ اور وہ. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو مجھے کیونکہ ٹیکنیکل اتنی چیزیں نہیں آتی تھیں، اور میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ٹائم ٹو ٹائم میری مدد کی اس بارے میں، اور مجھے وہ میں آج بھی اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. لیکن اس کے اگینسٹ میں نے بھی
مطلب جو مجھ سے ہو سکا ہے. آئی تھنک کہ اگر بیلنس کیا جائے تو پھر ان کو خود پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اس نے وہ کوئی کاشف رضا کے اوپر لکھا آغا وسیم اور یہ اور وہ کہ جی یہ تھا وہ تھا یہ تھا. مجھے تو پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ کون بول رہا ہے, پھر بھی میں نے کہا کہ اس کو میرے سامنے لے کے آؤ. دوسری بات یہ ہے کہ کیا نام ہے, بعد میں پھر پتہ چلا یہ تو مدثر ہے, میری بلی اور مجھے ہی میاؤں میاؤں. خیر تو یہ اب گٹیا پن کی انتہا تک آ گیا ہے. جس بات کی ان کو سمجھ نہیں ہے اس کے اوپر اپنی ٹانگ نہ بچھایا کریں. کہ پہلے یقین مانے میں عزت کر رہا ہوں, ورنہ میں نے اس کو اتنی گالیاں دینی تھیں کہ یہ نیٹ کے اوپر آنا بند کر دیتا. لیکن میں نے اب کنٹرول کرتا ہوں, بڑی مشکل سے کنٹرول کرتا ہوں. دیکھیے جی, اس نے لکھا اپنے کہ جی وہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے ایک شرابی ہے اور آغا وسیم نے اس کو ولی اللہ کہا ہے. اوکے, جب میں اس کو ولی اللہ کہہ رہا تھا تو ایک اچھا مسلمان تو یہ ہے کہ وہ اسی وقت جو ہے ٹوک دیتا, کہتا بھئی تم اس کو ولی اللہ نہ کہو, وہ تو شرابی ہے. اوکے, پھر میں اس کو جواب اس کا وہیں دیتا. اوکے, تو لیکن کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں منافق ہے, اس وقت یہ نہیں بولا. اگر اس وقت بھی بولتا تو میں نے اس کو لاجواب کر دینا تھا. اوکے, اور یہ اتنا بڑا منافق ہے, یہ اتنا بڑا غلیظ اور گھٹیا آدمی ہے. اس وقت جب میں نے ولی اللہ کہا تو اس نے انکار نہیں کیا. اوکے, اگر میں نے غلط کہا تھا تو اس کو دین یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے کانوں میں غلط بات پہنچے تو آپ حق بیان کریں. لیکن جو منافق ہوگا, جو گھٹیا آدمی ہوگا, وہ خاموش رہے گا. تو بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ جناب وہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے, اللہ تعالیٰ اس نے بہت کام کیے ہیں, برے بھی اور یہ بھی, لیکن اس سے اللہ نے ایک بہت بڑا کام لے لیا. مرزائیوں کو پوری عالم اسلام میں کسی میں نہ اتنی جرت تھی نہ اب ہے کہ وہ مرزائیوں کے خلاف کوئی بات کرے, لیکن اس نے یہ کہا کہ میں مرزائیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کر رہا ہوں, جانتا ہوں کہ اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کر رہا ہوں, لیکن کیونکہ معاملہ ختم نبوت کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک کی ذات اقدس کا ہے, تو میں یہ ضرور کروں گا. اینڈ ہی ڈیڈ اٹ. اوکے, پوری دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ مرزائیوں کا وفد آیا ہو 20-25 لوگ, پرائم منسٹر آف پاکستان ذوالفقار علی بھٹو سے بات کرنے کے بھی آپ کیا بات ہے کہ اس کو کافر نہ کہو یا یہ جو بھی, وہ نبی تھا. اور یہ اور بھٹو اتنا کرجیس آدمی تھا, اتنا بڑا عاشق رسول تھا, جانتا ہے کہ یہ کتنی پاورفل مافیا ہے. وہ کہہ رہا ہے واقعی آپ ڈو یو پیپل سیریسلی بلیو دیٹ باسٹر مرزا غلام واز پروفٹ. کوئی مولوی نہیں کہہ سکتا. اوکے, لیکن اللہ نے اس سے یہ کام لیا. تو پھر میں نے کہا بھٹو کا یہ عمل جنت میں لے کے جائے گا, تو یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. اوکے, جنت میں جائے گا کون؟ اللہ کا ولی ہی تو جائے گا, اللہ کا دوست ہی تو جائے گا, اللہ کا دشمن جائے گا کہ تیری میں. تو جناب یہ کتنا گھٹیا انسان ہے. اوکے, یا تو یہ کہے, اگر اصل کا نفتہ ہے یہ, تو یا تو یہ پھر آگے کہے کہ نہیں بھٹو جہنم کا کتا ہے, اس نے مرزائیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کر کے جہنم میں چلا گیا. یا یہ سچ مانے کہ ہاں بھٹو نے یہ کام کیا, اللہ نے اس سے کام لیا. بھٹو کی کیا ذات ہے, اللہ جس سے خوش ہو. اوکے, تو اس نے مرزائیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا, جنتی ہے.
اور جنت اللہ کے دشمنوں کی جگہ نہیں ہے، اللہ کے دوستوں کی جگہ ہے. تو اور بہت ساری اس نے باتیں، اب تو میں نے ان کو سامنے تو نہیں رکھا کیا کیا اس نے ضلالتیں کی ہیں. تو میں تو پھر خواہش رکھتا ہوں کہ اگر یہ حلال کا نفتہ ہے تو لائیو میرے ساتھ بات کریں. اگر دوسرا معاملہ ہے تو پھر میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو جناب علی، اب اس نے ایک اور شوشہ سا چھوڑ دیا ہے کہ جی یہ آغا وسیم کے بھائی نے جو ہے وہ کیا نام ہے، ایک میں نے کتاب دی تھی 2012 میں، اور یہ اور وہ. آئی تھنک میں لاسٹ ٹائم 2011 میں گیا تھا، اس سے آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی بٹ ناٹ 12. اینی ہو، جو بھی ایک سال کا آگے پیچھے گئے. تو یہ اس نے کہا کہ جناب اس میں کفریات تھیں اور یہ تھیں اور وہ تھیں. اوکے، آج اتفاق سے آج 3 دسمبر 2010 کو میرا چھوٹا بھائی آغا محمد نوید، اس کی وفات ہوئی تھی. یہ ایک طرح اس کی برسی بھی ہے. تو اگر اب یہاں اس نے کیا کیا کہ وسیم صاحب کو اذیت نہ پہنچے، تو میں نے اس کفریات کے اوپر ڈسکس نہیں کی. اوکے، یعنی یہ گونگا شیطان بن گیا. شیطان خود پروف کروا رہا ہے، ارے اللہ کی سنت ہے کفر کو کفر بولو، ڈزنٹ میٹر کسی کو اذیت پہنچتی ہے یا کسی کو اس سے سکون ملتا ہے، ڈزنٹ میٹر. بدبخت اور غلیظ اور ناپاک کتے، تو اللہ کی سنت کو ترک کر رہا ہے. کافر کو کافر بولنا ہے. اوکے، یہ کہاں کے رحمان پرست آ گئے. پھر جیسے میں نے کہا تھا کہ انجام اچھا ہونا چاہیے، بلا شبہ میرا چھوٹا بھائی آغا نوید، اس نے کوئی ایسی تحریریں بھی کی ہوئی ہیں جو مجھے پہلے سے بھی پتا تھیں، جس کے اوپر میری اس کے ساتھ بحث بھی ہوتی تھی، اور میں یہ کہتا تھا یہ کفریات ہیں، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اوکے، لانگ بیفور آئی میٹ مدثر. جو اچھا انسان یہ ہے جو اچھی چیز اپنے لیے منتخب کرے، اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو بھی وہی بتائے. اور سب سے اچھی چیز تو خوش عقیدگی ہے، اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے. تو پھر میں نے کیا کیا، میں ہمیشہ اپنے بھائی کو ٹوکتا تھا اور اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا. اوکے، اور جب مرنے سے پہلے میرا چھوٹا بھائی آغا نوید بیچارہ ساری زندگی، کیونکہ اس کے بہت زیادہ ٹارچر ہوا تھا، تو وہ کیا بولتے ہیں اس کو، اس ٹارچر کی وجہ سے قادیانی حکومت ضیاء الحق نے اس کو بہت زیادہ ٹارچر کیا تھا. تو اس کی وہ کبھی پوری زندگی پھر درست نہیں ہو سکا، بیمار ہی رہتا رہا. تو ایک بار یہ مرنے سے کچھ عرصہ پہلے بہت شدید بیمار ہو گیا. اوکے، اور پھر میں نے جو ہے اس زمانے میں میرے ایک اچھے دوست تھے جو کیا بولتے ہیں استخارہ وغیرہ، انڈائریکٹلی مطلب میں نے اپروچ کی کہ میں نے کہا یار ان کی دعا کروا لوں، بزرگ ہیں. اسی طریقے سے میں نے وہ اس زمانے میں میرے بڑے اچھے نزدیکی تھی اشرفی سلسلے کے حضرت ہاشمی میاں، ان کو بھی میں نے، جتنے بھی دوست تھے ان کو کہا یار میرے بھائی کے لیے دعا کرو، آفٹر آل ہی از مائی بردر کہ وہ. تو ایک مشہور ہیں، میں ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا،
وہ شاید ٹی وی وغیرہ پہ بھی آتے تھے، تو وہ اپنا چہرہ مبارک نہیں دکھاتے تھے، لیکن لوگوں کے استخارہ اور یہ کر کے، تو وہ مجھے پتہ نہیں کہ وہ ان کا کیا نام تھا، بہرحال تو ان کو بھی اپروچ کیا گیا کہ یار اس طرح سے، تو وہ جو ہے ان کا جواب یہی آیا کہ جب بھی میں دعا کرتا ہوں تو وہ دعا اوپر تک نہیں جاتی، واپس آ جاتی ہے تمہارے بھائی کی کیا بولتے ہیں، صحت کے لیے. تو ایسا ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک علامت ہے کہ بندہ حالت کفر میں ہے، تو آپ ایسا کرو کہ اس سے پہلے تجرید ایمان کرواؤ. تو میں نے کہا جی وہ تو کیا ڈرپیں لگی ہوئی ہیں، آکسیجن اور یہ اور وہ، تو ہوش میں نہیں ہے کتنے دنوں سے، تو یہ کیسے ہو جائے گا کہ میں اس کو جا کے کہوں کہ تم کلمہ پڑھو اور توبہ کرو اور یہ اور وہ. تو انہوں نے کہا اللہ کا نام لے کے آپ جاؤ، لیکن حالت کیا وضو بھی کروا لینا. میں نے کہا جی وہ اٹھ نہیں سکتا، بات نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں، انہوں نے مجھے طریقہ بتایا کہ وہ دیوار کو ہاتھ لگا کر اور اس طرح تم اپنا جو بھی انہوں نے مجھے بتایا تھا. تو حالانکہ وہ آئسولیشن میں تھا ہاسپٹل میں یہاں ڈنمارک میں، کسی کو ملنے نہیں، نو باڈی کین گو نیئر ٹو ہم. تو سم ہاؤ آئی ڈونٹ نو، میں سوچ رہا تھا میں جاؤں، وہ تو مجھے ڈاکٹر اجازت نہیں دیں گے، لیکن ایسا ہوا اللہ کا کرنا کہ جیسے ہی میں ہاسپٹل میں گیا تو میں بغیر کسی نے پوچھے، مجھے کسی نے نہیں، حالانکہ وہ انٹر نہیں ہو سکتے تھے وہاں، لیکن میں چلا گیا وہاں. تو جیسا انہوں نے بتایا ہوا تھا میں نے ویسے ہی کر کے، تو جیسے جیسے میں وہ وضو کرتا رہا اور اس کے جسم کے ارد گرد ایسے کرتا رہا تو اس کو ہوش آنی شروع ہو گئی، وحدہ لا شریک کی قسم ہے. اوکے. تو اس نے مجھے دیکھ کر تو ایسے دیکھا، تو میں نے اس کو کہا دیکھ نوید، تو میرا بھائی ہے اور میں کس جتن سے یہاں آیا ہوں، کیسے آیا ہوں، بہت پریشان ہوں، اگر کچھ ہو گیا تو یہ نوید میرا بھائی بہت زیادہ غصے والا لڑکا تھا. تو اس نے میری بات سنی اور کہتا ہے کیا بات ہے. میں نے کہا یار تمہاری مہربانی، تم اپنی کفریات سے توبہ کرو اور دوبارہ سے کلمہ ادا کرو. جو میں حیران ہوں، جیسے ایک برخوردار بچہ ہوتا ہے اسی طرح اس نے جناب وہ اپنے کفریات سے اور پھر کلمہ ادا کیا، اور اس کے بعد وہ میرا دل بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا. تو جیسے ہی اس نے کلمہ ولمہ ادا کیا تو میں وہاں نرس ڈاکٹر وغیرہ کے آگے، انہوں نے کہا کہ تم یہاں کیا کیسے آ گئے ہو یہاں پر، ماسک لگاؤ، یہ کرو وہ کرو. تو وہ میں نے کہا بھی میں یہاں آیا تھا، مجھے تو نہیں پتا. تو خیر انہوں نے کہا کہ نکلو یہاں سے نکلو، تو میں نکل آیا. جیسے ہی میں گھر پہنچوں کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد ٹیلی فون آ گیا ڈاکٹر کا کہ بھئی آپ کا بھائی جو ہے وہ امیزنگلی ہی از فریش اینڈ یو کین کم اینڈ ٹیک ہم بیک ٹو ہوم، کیونکہ وہ اب گھر جانا چاہتا ہے، جہاں ڈاکٹر نے گیو اپ کر دیا ہوا تھا کہ بھئی یہ بندہ بچ نہیں سکتا. خیر یہ ایسی ایک بات ہے. تو میں پھر یہ پاکستان چلا گیا اور وہاں پر جا کر تو پھر یہ بیمار ہو گیا. دسمبر لیٹ نومبر 2010 کی بات ہے. تو میرا ایک کزن ہے راجہ نعیم، اس کا بڑا بیٹا عثمان، اس کو دعوت اسلامی میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، عثمان لاہوری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو وہ میں جب آئی تھنک 2007 میں پاکستان گیا تھا تو فرسٹ ٹائم میں اس سے ملا تھا، اور جب میں اس کے گھر میں گیا تو وہ اندرون شہر لاہور میں رہتے والے تھے. تو میں نے اس کے گھر میں جو پوسٹر وغیرہ دیکھے مجھے وہ اچھے نہیں لگے.
تو وہ بڑی تعریفیں کر رہے تھے طالبان کی، اور یہ اور وہ بہرحال اللہ کے کام ہوتے ہیں. تو وہ پھر خوارج وغیرہ کے جہادی اور یہ اور وہ، تو میں نے ان کو بتانا شروع کر دیا کہ یار یہ تو آپ بہت غلطی کر رہے ہیں، یہ ہے، یہ کوئی جہادی نہیں ہے، یہ وہ. تو کوئی بات کسی کے دل میں اتر جائے تو ان سے جو ہے نا دور رہو. جو مجھے پتا تھا بنیادی چیزیں میں نے بتا دی. خیر سم ہاؤ وہ پھر جس طرف جا چکا ہوا تھا، میرے اس سمجھانے سے اس کے دل میں کوئی شاید بات اتر گئی. اللہ کے کام ہوتے ہیں، میں تو شاید وسیلہ بنا. تو وہ اس کنویں میں گرنے کی بجائے اس نے مجھے ایک دن ٹیلی فون کیا اور کہا کہ میں یہاں دعوت اسلامی میں، کیونکہ اس زمانے میں میں نے دعوت اسلامی کی تعریف کی، کیونکہ جب میں پاکستان گیا میں نے روڈز کے اوپر بورڈ دیکھے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہتے ہیں درود شریف لکھا ہوا تھا، اینڈ آئی واز ویری امپریس کہ یار یہ دیکھو یہ ہے. تو اسی طریقے سے وہ پھر دعوت اسلامی میں چلا گیا اور بڑا ایکٹیو رول پلے کیا، اور 11ویں شریف جو بھی ہمارے. خیر تو جب یہ اور پھر میرا اسی تعلق سے اس سے بہت زیادہ نزدیکی رابطہ رہا. میں اس کا انکل ہی لگا. تو بہرحال جب نوید 2010 میں بہت بیمار ہو گیا، وہ لاہور میں تھا اس وقت، تو میں نے اس کو کہا یار تیری مہربانی ذرا اس کا، اور اس نے بڑا ٹائم دیا، وہ جاتا رہا اس کے ہاسپٹل میں اور مجھے انفارم کرتا رہا یہ صورتحال ہے، وہ صورتحال ہے، یہ وہ. تو سم ہاؤ 3 دسمبر 2010 میں رات کے کوئی 2-3 بجے عثمان کا مجھے ٹیلی فون آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ نوید کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ مجھ سے چھوٹا تھا 2 سال. بہرحال بھائی کی موت تو بہت ہی ٹریجک بات ہوتی ہے تو بہرحال اس کے بعد پھر میں نے the first thing I asked him، میں نے کہا یار کس حالت میں گیا ہے؟ تو عثمان نے مجھے بتایا کہ کچھ دن پہلے میری اس سے بات ہوئی تھی آغا نوید سے، اور میں نے اس سے بات چیت کی تھی کہ تو ہے کیا. کہتا ہے عثمان زندہ ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت دے. اس نے مجھے بتایا کہ الحمدللہ، اس نے بتایا میں سنی عقیدہ حنفی مسلمان ہوں، اور جو کچھ سنی عقیدہ ہے وہ میرا عقیدہ ہے، میں ہرگز کسی اور چیز کے اوپر میں قائم نہیں ہوں، گناہ گار ہوں. اور مرنے سے کچھ دن پہلے عثمان کے سامنے اس نے عقیدہ اپنا بیان کیا، انجام اچھا ہونا چاہیے، اور تم لوگوں کا انجام او حرامیوں، تم 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد بھی قادیانیوں کو عاشق رسول کہہ کے دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہو. انجام کی بات کرو. اور ہاں نوید کا نماز جنازہ بھی آئی تھنک عثمان نے ہی ادا کروایا تھا، اور عثمان اچھا نالج والا لڑکا ہے، سنیت کے اوپر بہت زیادہ مطلب اس کی سٹڈی کام بھی. بہرحال تو آج اگر یہ چکچندر جی شے آ کے کہہ رہا ہے کہ جی اس کی کتاب میں بھی مانتا ہوں اس کی کتاب میں کفریات تھیں، اس نے کافی کفریات میرے سامنے بھی کہی ہوئی تھی، لیکن انجام کی میں بات کر رہا ہوں، تیری میں پہندہ انجام کی بات کر رہا ہوں. خبردار آئندہ سے تم نے کبھی ایسی بات کی میں چت کے رکھ دیاں گا تینوں، تو جاندا نہیں میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے ہیں. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ اگر حلالی ہے تو یہ سامنے آئے، پیچھے رہ کے
मुनाफिकीन की तरह, माजूसियों की तरह ये इस तरह की बातें करना मुसलमान गैरतमंद मुसलमान का तकाजा, गैरतमंद क्या, आम मुसलमान का तकाजा नहीं है। गैरतमंद से मुराद ये है सही अकीदा मुसलमान। तो ये आके तो मुझे बता रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आगा नवीद जैसा भी था उसने तौबा की, और तौबा ही अल्लाह के यहां कबूलियत है। ओके, अब वो खादमे कादियान ने नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, मरज़इयों को उसने आशिक रसूल कहा, मैं समझाता रहा, सारे सबूत बेचता रहा, फतवा भी लेके दिया, उसने तौबा नहीं की। अल्लाह के यहां तौबा से बड़ी सिफारिश और क्या हो सकती है। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात भी उसी को मिलती है जिसने अपने कुफरियात से तौबा कर ली हो। ओके, तो ये तौबा का इतना बड़ा मर्तबा है, और ये जा रहे हैं खादमे कादियान का दिफा करने के लिए। खादमे कादियान कब्र से उठ के आ जाए, वो अपना दिफा नहीं कर सकता। और किस बाग दिया मूलियां ने, ये शेर की ललकार है, समझ गए हो। तो ये अब घटियापन पे आ जाना जी ये वो, तो इसलिए मैं यकीनन और यकीनन मुतमईन हूं कि मेरे भाई ने तौबा की थी। ओके, और ये जान रहे हैं, सुन रहे हैं, कब मौत आ जाए तौबा इनकी साबित नहीं है। इसीलिए मैं ये क्या कह रहा है, उल्मा की मैंने तौहीन करता हूं भट्टो के पीछे। अव्वल तो मैं खादमे कादियान को बुरा क्यों कह रहा हूं। और सुनो हरामदे कुत्ते, तू तो बड़ा कहा करता था मैं भट्टो के क्या कहते हैं मिज़ार पे जाके उसकी फातिहा ख्वानी भी करता हूं। सुन तेरी मैं, अगर वो बुरा आदमी था तो शराबी था, तो तू क्यों उसके जाता है मिज़ार पे उसकी फातिहा ख्वानी करने। हाँ, मुझसे कहा करता था भट्टो की बातें बताओ। इसने बल्कि मुझे एक दिन बताया था कि यार तुम्हारी हर बात जो है वो एज इट इज हुई है, बल्कि मैंने रिकॉर्ड भी कर ली हुई है। हालांकि इसको रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए थी विदाउट माई परमिशन। कहता है तुमने फलां वक्त में कहा था कि बेनज़ीर इस तरह मारी जाएगी, इसी तरह मारी गई, तुमने ये ऐसे कहा था, ऐसा ही हुआ। ओके, जो भी बातें मुझे नहीं पता, याद नहीं है क्या क्या। तो कहता है मैंने रिकॉर्ड की हुई है। मैंने उसको मैं पर्सनली, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अगर कोई चीज़ है तो उसको बताओ कि भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। चलो बहरहाल ये एक अखलाकी चीज़ें होती हैं। तो अभी मैंने वो जो भी है, क्या नाम है उसका, हुसैन नक्शबंदी, 2-1 दिन पहले मेरी उससे बड़ी अच्छी बात हुई है, और काफ़ी सेंसिबल लड़का मुझे लगा है, और वो मुझे बता रहा था कि वो कोपनहेगन में भी रह के आया हुआ है। तो बहरहाल उसने मेरी डॉक्टर इकबाल के बारे में एक बात का जवाब नहीं दिया, और ना ही दे सकता है। या तो ये है कि वो इकरार कर लेगा, अगर अल्लाह का करम हुआ कि अपना रजू कर लेगा डॉक्टर इकबाल के मसले के ऊपर, तो मुझे खुशी होगी कि भाई चलो मुझे इसका सवाब मिलेगा, उसको इसके बदले जन्नत मिल जाएगी, और क्या है इससे बढ़ के, और क्या है। तो मेरा कोई हदफ ये तो नहीं है कि मैं किसी को ज़बरदस्ती जहन्नमी कहूं। मैं तो ये भी कहता हूं कि आज भी मैं ख्वाहिश करता हूं कि खुदाया डॉक्टर इकबाल का कोई तौबा का सबूत मुझे मिल जाए। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूं इमरान खान सामने आके ये कह दे कि मैं मिर्ज़ा कादियानी को कज़ाब समझता हूं। ओके, मुझे अपने दावों के ऊपर कोई मसला नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो सफ़ेद है
وہ سفید ہو، جو سیاہ ہے اس کو سیاہ مانا جائے. سمپل از دس. تو مدثر اگر تم حلال کے نفتے کی ہو پیداوار، تو یہ جو تم لکھ رہے ہو نا، اوکے، اور یہ جو باتیں تم ایسا کرو، پوری تیاری کرو اور مجھے ایک دن بتا دو، اور میرے ساتھ، میں تیاری بھی نہیں کروں گا، ایز اٹ از آؤں گا. اوکے، آ جاؤ، ہم کیا کہتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر لائیو ڈبیٹ کر لیتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اس کو میں صرف یہی بتا رہا ہوں کہ یہ بغیرتی جو یہ تم کر رہے ہو، اوکے، اور اگر تم میں ہلکا سا بھی غیرت کا مادہ ہوتا تو تم یہ باتیں نہ کرتے. اب میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، لیکن کیا کروں. بات یہ ہے کہ دیکھو، تمہارا دوست، تمہارا بہن، تمہارا بھائی، کوئی بھی ہو، اوکے، اگر وہ غلط بات کر رہا ہے اس کو اسی وقت ٹوکو. خاموش رہو گے تو تم گونگے شیطان ہو، اور تم نے اپنے آپ کو خود گونگا شیطان ثابت کیا ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں. وہ مولوی صاحب کا کسی کا بتا رہا ہے کہ کوئی اسکندر کو میں نے یہ کہا اور وہ کیا اور یہ کیا، اور وہ حضرت کیا وہ خلیفہ ہیں اس کے اپنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے. وہی بات یہ ہے، کیا خادم قادیان وہ خلیفہ نہیں تھا ان کا؟ بتاؤ. حالت کفر میں گیا ہے اس دنیا سے. اوکے، ابھی میں نے 2 دن پہلے ہی، چند دن پہلے لگائی ہے، وہ جو فنا فی اللہ کی ذات، جو فنا فی اللہ ہو کے مجذوب ہو جاتے ہیں، اللہ کی ذات میں کھو جاتے ہیں، ان کو حواس کھو بیٹھتے ہیں. اوکے، اور ظاہر ہے کہ مجذوب مسلمان ہوتا ہے، کافر تو ہو نہیں سکتا، منکر خدا تو ہو نہیں سکتا، زانی، شرابی اور اس قسم کے بدکار لوگ تو مجذوب نہیں ہو سکتے. اوکے، اور سن، جا کے میری ویڈیو سن، خادم قادیان نے منکر خدا کو مجذوب کہا ہے. تیری میں جواب دے اس کا، تیری میں پہنوں حرامی، جواب دے. تو کیا کہتا ہے اس کے اوپر؟ نیشے جو ہے اس کا، اس نے کیا، اور میں نے تو یار ثبوت دیے ہیں، کوئی الزام نہیں لگایا. اور یہ کوئی سکندر کی جی بھی کوئی بات کر رہا ہے، ہاں مجھے یاد ہے اس قسم کی ایک بات ہوئی تھی، لیکن میں نے کسی کو صرف اس لیے قادیانی نہیں کہا کہ جناب وہ بھٹو کے خلاف ہے. اوکے، نہیں، ہرگز ایسی بات نہیں ہے. میں نے تو صرف اس لیے کہا ہے کہ میں نے یقینا، مجھے یاد نہیں آ رہا، پرانی بات ہے، میں نے کوئی نہ کوئی اس کا ریفرنس دیکھا تھا. اوکے، میں اس ریفرنس کی بنیاد کے اوپر جو ہے میں بات کر رہا ہوں. اوکے، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ کون تھا کیا. تو اس میں یہ اتنا غصے ہو گئے کہ جی یہ وہ تو میں نے تو ان کو کہا یار میں تو ریفرنس کی بات کر رہا ہوں، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. اوکے، تو یہ عجیب قسم کی بات کر رہا ہے. تو میں نے کبھی بھی کسی کو وداؤٹ ریفرنس، حالانکہ میرے پاس بہت سارے اور لوگوں کے بھی قادیانی ہونے کے ثبوت ہیں یا قادیانی نواز، لیکن جب تک کنفرم نہ ہوں میں نہیں کہتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ، اور اگر میں نے کوئی بات کی ہے تو کسی ریفرنس کی بنیاد کے اوپر کی. اب مجھے وہ واقعہ یاد نہیں، پرانی بات ہو گئی ہے. تو کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے پہلے فیس بک پر تھیں، کیا بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں اس کو، میرے پرانے فیس بک پر یہ خادم قادیان جن نے جو ہے وہ میرا فیس بک کیا بلاک کروا دیا تھا. اس میں کافی مٹیریل تھا جس کا مجھے بڑا افسوس ہے کہ ساری چیزیں ضائع ہو گئیں. اینی ہو، حق والے تو ایسے نہیں حرکتیں کرتے. تو یہ میں تو اس کو پھر کہتا ہوں، آئے میرے سامنے آئے. یہ اس قسم کی
ضلالتیں کرنے سے جو ہے نا یہ حرامی ثابت ہو رہا ہے. مرد ہے, حلال کا نفتہ ہے تو سامنے آگے میرے ساتھ بات کرے, میں اس کو کھا نہیں جاؤں گا, میں کچھ نہیں, ہم تو بات کریں گے. ہاں, جرت ہے نہیں کہ سامنے آغا وسیم کے سامنے آ سکیں, اور الزامات کیسے کیسے لگا رہا ہے. تو آج بھی اگر تو حلالی ہے, اگر تو واقعی, تو مجھے بتا, مجھے بتا. میں نے اگر جلالی کو مرتد کہا ہے تو اس کی وجہ بھی سن, اور تجھے پتا ہے کہ میں نے کیوں کہا ہے, تو اس کا دفاع کر, اس کا کاٹ کرے گا, میری اصلاح ہو جائے گی, میں تیرے ہاتھ چوموں گا. یہ اسلام کا ایک طریقہ ہے. اس نے ایک ایسے شخص قمر جوید باجوہ کو سنی بریلوی کہا, شریعت کے کس نقطے پہ کہا اس نے, جس کے اوپر الزام ہے, جس کی وائف, اچھا بھٹو کی وائف شیعہ ہے, اس کے اوپر تو تم بڑی باتیں کر رہے ہو, اور اس کی وائف وہ کون ہے, باجوے کی. باجوے کی وائف جو ہے وہ قادیانی ہے, اس کا سسر جنرل اجاز اور وہ سارے اوپن قادیانی ہیں. اوکے, تو مجھے بتا تو کہ جس آدمی کے اوپر قادیانی ہونے کا الزام ہو, جس آدمی کے نے اس الزام پہ سکوت کیا ہو, آج تک نہیں وہ بولا, اس کو کیا بولتے ہیں, جلالی کنجر کو, حرام زادے کو, مجھے یہ بتا اس کے پاس کون سی شرعی دلیل ہے کہ اس نے اس کو سنی بریلوی کہا, بتا. تیری میں پانو حرام, نہ روکو مجھے, شرعی دلیل بتاوے مدثر, بتا شرعی دلیل. میں نے اس کے اوپر اعتراض یہی کیا ہے کہ تو نے کس شرعی دلیل کے اوپر اس کو, وہ تو خاموش ہے, اس نے تو قادیانیوں کو کبھی رد نہیں کیا, اس نے تو کبھی اپنی زبان سے نہیں کہا کہ میں سنی ہوں اور میں قادیانیوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. اس حرام زادے نے, جلالی نے, کس شریعت کی بنیاد کے اوپر اس کو سنی بریلوی کہا ہے, بتا مجھے. موت. پھر اتنے الزامات سننے کے بعد کہ ڈاکٹر اقبال کے اوپر قادیانی ہونے کا, اور یہ جلالی کنجر جو ہے وہ جا کے تو اس کو عاشق رسول کہہ رہا ہے. کاٹ کر جو الزامات اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں ان کو پہلے رد کر, اور صحیح کیا ہے وہ بتا, پھر ہم تیرے مرید ہیں. تیری میں پہنو. رہی بات اس کی, کیا کہتے ہیں کہ میں علماء کو روندتا ہوں, یہ علماء نہیں ہے, یہ قادیانی غلماء ہیں جیسے تو ہے. تیری میں دفاع قادیانیوں کا کرنا, جو قادیانیوں کے کتے ہیں, قادیانی ہونا ہے, یہ میرا عقیدہ یہ کہتا ہے, تیرا عقیدہ کیا کہتا ہے. تیری میں تو سنو, وہ کیا ہے کہ دلہ, تیرے نزدیک وہ عالم دین ہوگا, میرے نزدیک وہ مرتد ہے, اور جے تو حلال کا ہے تو اس کو اس بات کا بھی جواب دے. کیا نام ہے, ثاقب, میں تو اس کو باجوہ ہی کہتا ہوں کیونکہ اس نے مرزائیوں کے بچوں کی جو ہے شادی کا نکاح کروایا ہے. اوکے, اس نے اپنی تقریر میں کیا کہہ رہا ہے, وہی یہود و نصارہ کا بیانیہ دہرا رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں, یہود و نصارہ کے اسکالرز کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہت ہوشیار انسان تھے. انہوں نے اپنی تحریک چلانی تھی اسلام کے نام پر, تو وہ بہت خوبصورت جوان آدمی تھے, اور انہوں نے اپنی تحریک چلانی تھی, اس کے لیے ان کو سرمایہ چاہیے تھا.
اس لیے جب وہ 25 سال کی عمر میں بھرپور جوان تھے تو انہوں نے ایک بیوہ عورت سے شادی اس لیے کی، معاذ اللہ کہ وہ پیسے والی تھی. ان سے شادی کرنے کے بعد وہ امیر ہو گئے. معاذ اللہ. اور یہ مادر چود ثاقب باجوہ کیا کہہ رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنے سے پہلے کنگال تھے. معاذ اللہ. کنگال کا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے استعمال کرنے والا پہنو. شادی کے بعد آپ غنی ہو گئے اور حرام زادے کسی مولوی نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا. اوکے. تو وہ جب مجھے پتا چلا، میں نے سوشل میڈیا کے، میرے پاس تو سوشل میڈیا کا ذریعہ ہے، وہ میں کر رہا ہوں. ہن تو دس، تو ایسے ثاقب باجوائی نو عالم دین منے گا؟ کیا اس کی رسپیکٹ کرے گا؟ اس کو روندے گا، اس کے اوپر بلڈوزر چلائے گا، یا اس کا دفاع کرے گا؟ تو دفاع کر رہا ہے، حرامی. تو یہ سامنے آؤ، کہاں ہے کسے دا؟ سامنے آؤ. تو اب کون ہے وہ، کیا نام ہے اس کا، وہ ایک اور جس کو عالم دین کہتے ہو، شکل تو ہی وہ حرامزادہ مرزائی لگتا ہے. کیا نام ہے اس کا، یہ مبشر پادری. وہ مرزے سے بحث، انجینئر دلے سے بحث کرتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش کو گستاخ نبی ثابت کر چکا ہے. ماچودو حضرت داتا گنج بخش کوئی نبی تو نہیں تھے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. اور وہ حرامزادہ اتنا بڑا خبیث شخص ہے کہ ہاتھ میں کیلے کو پکڑ کے کہہ رہا ہے یہ مدینے کا کیلا ہے، جیسے مطلب یہ موٹا ہے، یہ تازہ ہے، یہ لمبا ہے، یہ مدینے کا کیلا ہے. نسبت مدینے کی اور کیلا کس معنوں میں استعمال کر رہا ہے تیری میں. تو ایسے لوگ جو ہیں، ان کو اگر ہم رد نہیں کریں گے تو ہم اہل حق نہیں ہیں. تو یہ پھر اس کی وہ قادیانیوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ دنیا بھر کے جو پاگل لوگ ہیں ان کا انٹرویو کر رہا ہے. آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس کی دلیل دیں. حالانکہ نبوت کے دعویٰ جو مجھے پتا چلا اچھے مسلمانوں سے وہ یہی ہے کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کی دلیل مانگنے والا بھی مرتد ہو جاتا ہے. اور یہ کھلا پاگل لوگوں کو جو ہے وہ، جن کے حواس نہیں ہے، جو دیوانے لوگ ہیں، ریجیکٹڈ لوگ ہیں، ذہنی مریض ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا نبی کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، یہ وہ، ان کو وہ قادیانی لے آتے ہیں اور پھر ان سے کوئی اس قسم کی خرافات کروا کے ان کو پاکستان بھیج دیتے ہیں. پیچھے کہتے ہیں جا بھائی یہ اس آدمی کو مار دے. پولیس تجھے پکڑے گی اور پولیس پوچھے گی کہ تم کو بندوق کس نے دی اس کو مارنے کے لیے، تو تم کہہ دینا نبی پاک نے دی تھی. And that is what is happening. اگر ہم ان چیزوں کو نہیں روکیں گے تو کون آ کے، سکھ آ کے روکے گا ان کو؟ ہندو آ کے روکیں گے؟ تو آ گیا بلڈوزر پھیر رہا ہے. اور پھر میرا بلڈوزر پھیرنا ایک طرف، میں نے وہ خادم قادیان، وہ اس کی چیزیں دیکھیں، اوکے، اور میں نے وہ بریلی شریف کے علماء کو وہ ساری چیزیں بھیجی ہیں، اوکے. یہ اس وقت زندہ تھا، خادم قادیان زندہ تھا. اس کا فتویٰ دیکھ لو، انہوں نے کہا یہ رجوع کرے، اگر رجوع نہیں کرتا تو سنی اس سے پیچھے ہٹ جائیں. اس نے اپنی پوری زندگی میں نہ اس فتوے کو باطل قرار دیا ہے، نہ ہی اس نے رجوع کیا ہے، اوکے. تو یہ چیز جو ہے
ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ اگر ایسے لوگوں کا ہم ہم ان کو رد نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اوکے، تو کہہ رہا بلڈوزر پھیر رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے. خادم قادیان کو میں نے مرتد تک کہا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس نے وہ بھٹو کی کوئی مسئلہ ہے، اس نے کھلے قادیانیوں کو عاشق رسول کہا ہے. اس نے اوریا مقبول جان جیسے پلیت آدمی کو، جو قادیانیوں سے بھی بڑا خبیث ہے، قادیانیوں کی تو پہچان ہے، اس نے تو جناب وہ ماتھے پہ لیبل لگایا ہوا ہے کہ یہ اسلامسٹ ہے. حالانکہ وہ قادیانیوں کو، اور یہ دیکھیے میں نے خادم قادیان کو میں نے یہ سارا ریفرنس بھیجا کہ یار یہ دیکھ، اور اچھا یہ بھی جانتا ہے، اس نے بھی بھیجے تھے وہ سارے ریفرنس. اوکے، میں نے بہت سارے وہ سنیوں کو جو تھے وہ میرے سارے ریفرنسز جو بھیجے تھے 2-3 مختلف سنی گروپوں کو کہ یہ وہ خادم حسین تک اور خادم قادیان تک اور کیا نام ہے جلالی تک پہنچا دیں. آئی تھنک کہ اس کو بھی میں نے بھیجے تھے اور اس نے بھی مجھے بتایا تھا کہ ان کو میں نے بھیج دیے، اوروں کو بھی مختلف وقتوں میں بھیجتا رہا ہوں. اوکے، تو وہ بڑی محنت سے میں نے وہ ڈاکومنٹیشن تیار کی ہوئی تھی، تو اور وہ میں نے پھر وہ بھیجی. تو خیر اس کے اوپر جلالی نے کیا فتویٰ دیا؟ کچھ بھی نہیں. وعدہ کیا میں دوں گا فتویٰ، لیکن آج 7-8 سال ہو گئے، بھاگ گیا ہے. اوکے، اور یہ ان کا دفاع کر رہے ہیں. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جناب علی یہ مسئلہ کوئی ذاتیات کا نہیں ہے. اوکے، یہ بتائے کہ اوریا مقبول جان جو ہے وہ قادیان میں جا کے قادیانیوں کی عبادت گاہ میں قادیانیوں کے پیچھے نمازیں ادا نہیں کرتا رہا. بتائے ایسا آدمی وہ ہو سکتا ہے عاشق رسول؟ اور اگر وہ خبیث، وہ جہنم کا کتا خادم قادیان اس کو بارہا عاشق رسول کہہ رہا ہے، تو بتائے کہ اس کا یہ کہنا درست ہے کہ غلط ہے؟ بتائے. اوکے، پھر کیا نام ہے اس کا، ایم عالم کی قبر پہ چل وہ تو مر گیا ہے، وہ تو مرزا قادیانی کے ساتھ جہنم میں جل رہا ہے. چل تو بڑا تن پیر ہوندی ہے نا، تے تو آ کے دس کہ جناب علی ایم عالم جو ہے وہ حقیقی مسلمان تھا. اوکے، واقعی جنگ بدر کے بعد جو ہے اس کی مدد کرنے کے لیے فرشتے آئے تھے، وہ قادیانی نہیں تھا. چل تو دس پھر. خبیث انسان، جے تو میرے سامنے آ گیا نا پتر، پھر تو سوشل میڈیا جو گیا نہیں رہے گا، تو کبھی بھی نہیں آئے گا. آئی ڈی وغیرہ بدل کے آ جائے گا اور اونج نہیں آئے گا. تو یہ فیکٹس ایسے ہیں جن کی بنیاد اب انہوں نے سارے جو قادیانی کتے مولوی ہیں انہوں نے ڈھونڈ کے نکالا ایک چراغ، وہ جناب وہ کیا کہتے ہیں مدثر بھٹو کے ذریعے، لاؤ جی اس کو لے آؤ. آپ جس حرام زادے کو اتنا پاس نہیں ہے کہ آغا وسیم کی ہر بات پہ یہ کہتا تھا واہ جی آپ نے بالکل ٹھیک باتیں کہی ہیں، آج پتہ نہیں اس کو پیسہ کسی نے دیا ہے یا کسی کا یہ کانا ہے یہ جو میرے خلاف آ کے اور یعنی کوئی چیز پروو بھی نہیں کر سکتا. اوکے، میں نے اپنے بھائی کا کفر سنا، میں نے اس کو ٹوکا. اوکے، اس نے میرے بھائی کی کتاب میں کفر ڈھونڈا تو وہ ٹوکنا چاہیے تھا اس کو. اوکے، لیکن الحمدللہ میں مطمئن ہوں کہ اس نے میرے توبہ کی تھی. وہ خادم قادیان کی طرح بغیر توبہ اس دنیا سے نہیں گیا. تیری میں ماں کوئی گل نہیں، آنا تم نے میرے نہیں چاہیے. پھر دیکھو رہی زندگی تو پھر میں تمہارے ساتھ یعنی ناٹ فزیکلی بٹ آف کورس میں آپ کو بتا دوں گا
دلائل کے ذریعے. ابھی بھی بتا چکا ہوں. میرا تو اگر تیری جگہ میں ہوتا تو میں آ کے تو آغا وسیم کے ہاتھ چومتا اور معافی مانگتا. لیکن نفتے دی گل ہے نا, جہدے چ نقص ہوئے گا وہ نہیں آئے گا. تو یہ اگین کیا بات ہو رہی تھی. دیکھو اس نے جو بھی کہہ رہا ہے کہ وہ بھٹو کی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جی یہ وہ اس کی بیوی شیعہ تھی, یہ تھی وہ تھی. بالکل یہ شیعہ تھی, اس میں کوئی اگین ایک طرف اس کا یہ عمل حرام عمل جس کو تم نے حرام بھی لکھا ہے, تو یہ ایک طرف یہ عمل ہے, اور ایک طرف یہ بھی عمل ہے کہ اس نے اسلام کے اور نبی کے سب سے بڑے دشمنوں کو نابود کیا, ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا. ان دونوں چیزوں میں سے بتا تیرے نزدیک کس کی ویلیو زیادہ ہے؟ اس نے اپنی اولاد کو تو کیا کہتے ہیں, اس نے اپنی اولاد کو شیعہ تو نہیں بنایا نا. اوکے, اور پھر تو آواز اٹھا کہ تو نے زندگی میں کوئی حرام کام نہ کیا ہو. پتہ نہیں کتنے حرام کام کیے ہوں گے جو تجھے شرم آتی ہوگی ان کو بیان کرنے. کیا تو قسم کھا کے کہہ سکتا تو نے کبھی کوئی حرام کام نہیں کیا؟ شیم آن یو. تو میں تو اب یہی بتا سکتا ہوں. ابھی دیکھیے, میں یاد آیا کسی نے فتویٰ دکھایا کہ جی وہ فلاں فلاں بھٹو کے بارے میں کہ وہ داریہ تھا, وہ رافضی تھا, یہ وہ. تو میں یہ کہتا ہوں دیکھیے سوال ہے, سوال تو یہ ہے کہ کیا خطا صحابہ سے ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ خطا تو کوئی بھی کر سکتا ہے. اوکے, اس کے لیے ہمیں فیکٹ فائنڈنگ کو دیکھنا پڑتا ہے. اوکے, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے خطا ہو سکتی ہے. اوکے, جب ہم ان کی تعلیمات میں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خطا کہیں نہیں ہے. لیکن یہ کہنا ان سے خطا نہیں ہو سکتی, ہو سکتی ہے. لیکن ریئلٹی کیا ہے کہ ان کی اے ٹو زیڈ جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ الحمدللہ خطا سے پاک ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں. اوکے, تو یہاں مسئلہ تو یہاں تک آ رہا ہے کہ بھٹو کو لوگ علماء دین داریہ کہہ رہے ہیں, اور اس کو کیا کہتے ہیں, مطلب کافر کہہ رہے ہیں. اوکے, چل تو بتا, تو بھٹو کے مزار پہ دعا کرنے کے لیے گیا تھا کافر سمجھ کے اس کے مزار پر قبر پہ گیا تھا, یا مسلمان سمجھ کے؟ بتا تیری میں. اور اگر جن علماء نے اس کو کافر کہا ہے تو بتا تو کیا کہتا ہے کہ ان کا فتویٰ درست ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے, اپنے جلسوں میں بھٹو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے حضور اپنا سر جھکا رہا ہوں, میں اللہ کو مانتا ہوں, میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانتا ہوں, میں مسلمان ہوں, میری ماں مسلمان, میرا باپ مسلمان. ہاں, اور ایک مولوی اٹھ کے اس کو داریہ کہہ رہا ہے. اور ایک مولوی اٹھ کو کہہ رہا ہے جی وہ شیعہ, وہ جناب کہاں بنا رہا ہے اپنا, عراق میں جا رہا ہے تو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کے اوپر اس کو شرف مل رہا ہے, وہاں گیا ہے. اوکے, حالانکہ عراق میں اور بھی مقدس ہستیوں کے ہیں جن پہ جانا بہت اچھی بات ہے, لیکن بتانا کا مقصد یہ ہے کہ وہ غوث پاک کے قدموں کی قبر مبارک پر گیا ہے. اوکے,
उसने किसी इमाम बारगाह का जो है वो सोने का दरवाज़ा वो शाह ईरान को नहीं कहा कि यहाँ बना के, उसने दाता साहब पर करवाया है। ओके, तो यार ये जहालत की वजह से अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो उसको मैं क्या कह सकता हूँ। और ये अब ये बताए कि जुल्फ़कार अली भुट्टो दारिया था या मुसलमान था, बता। मैं तो ये समझता हूँ कि जो मुसलमान ईमान की हालत में जो मुसलमान होने की वो दुनिया से कूच गया कर गया, उसके बारे में हमें उसकी गलतियों को भी जो है वो नहीं जो है इजहार करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान का दर्जा बहुत बुलंद होता है। अगर उससे ख़ताएं भी हुई हैं, ये मामला अल्लाह के पास है। मरज़ई हों, दूसरे लोग हों, उनको मरने के बाद भी हम उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ। खादम कादियान मुसलमान नहीं था वो, और जो उसको सारी बातें सुनने के बाद मुसलमान मान रहे हैं और उसकी तकलीफ की वजह से उठ के मेरे खिलाफ बकवास कर रहे हैं, वो भी मुसलमान नहीं है। ओके, ठीक है, मैं आलम दीन नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, लेकिन आई नो ये बुनियादी चीज़ है। मेरे पास से अगर एक आदमी आके कहेगा कि भाई मैं अल्लाह की ज़ात को नहीं मानता लेकिन मैं मुसलमान हूँ, तो मैं तो उसको काफिर ही समझूंगा। मुझे किसी आलम दीन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नहीं ज़रूरत मुझे। जो अल्लाह का मुनकर है वो मुसलमान नहीं हो सकता। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे यकीन नहीं करता वो मुसलमान नहीं हो सकता। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शान अल्लाह ने अता की हैं, उनका जो मुनकर है वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो ये खामखा में आके बातें कर रहे हैं। तो और ये बिल्कुल क्या कह रहे हैं। हाँ देखिए जी, ये बहुत मेरी इज्जत करते थे। एक और इसमें एक लड़का था, क्या नाम है, मुमताज़ हुसैन, ये वो दोनों का जुट था। ये कोई इस्लामी तकाजा नहीं है, ये कोई अखलाकी तकाजा नहीं है। आपसे उम्र से बड़ा आदमी, ओके, जिसके साथ आपने इकट्ठे बैठे, खाना खाया, आपने जनाब अपनी हर चीज़ शेयर की और बहुत एक जगह नमक शरीक हुए। ओके, इज़्ज़त का मुकाम और ये और वो। इसका बच्चा बीमार हुआ एंड आई वाज सो मच वरीड, और मैंने दुआ की और लोगों को भी कहा कि उसके, तो बहरहाल ये चलें। लेकिन ऐसे आदमी जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा नज़दीकी हो, जो उम्र में आपसे बड़ा है, जिसको आप ये कहते हैं कि जी हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। ओके, मैं भी इनसे सीखा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा। बहुत सारे ये शरई असूल और ये वो मैं इनसे पूछा करता था, यार ये मसला है ये वो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये सीरियस थे इस्लामिक चीज़ों के अंदर। तो बिल्कुल इसी तरह होता है कि हम आपस में चीज़ें बांटते हैं। तो वो मैं टेलीफोन कर रहा हूँ, मुझे जवाब नहीं दे रहे। मैं इनको मैसेज सेंड कर रहा हूँ, ये जवाब नहीं दे रहे। तो भाई मुसलमान वो है, सुनो तेरी मैं, मुसलमान वो है। तुम कहते हो ना हम आला हजरत के फॉलोअर हैं। आला हजरत की ये तालीम नहीं है कि आपको कोई आदमी पूछ रहा है वजह बताओ, तुम क्यों नहीं मेरे रिस्पॉन्स और आप खामोश हो। दीन इस चीज की इजाजत नहीं देता। माचो तुम कहां के आगे हो, तुम कौन से आगे हो, बताना चाहिए। फिर मैंने वो मामू साहब थे, उनको मैंने कहा जी ये मसला है। उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी खता कर रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि वो आपसे क्यों नहीं बात करते। जो लोग इतना हौसला नहीं रख सके कि मुझे वजह बताएं, और जब भी अगर ये जितने उलमा के बारे में ये इनको तकलीफ हो रही है, आए मेरे सामने आए, ओके, ये उनका दिफा करके तो दिखाएं। तुन के ना रख दें मैंने उन्हों दी औलाद जड़ी है इमीजिएट, वो दिफा नहीं कर सकते, और तुम कहां से आ गए हो।
تو اس لیے بہت ساری باتیں ہیں. میں تو آخر میں یہی کہتا ہوں، دیکھو بھائی، اگر تو کیا نام ہے تیرا، مدثر، اگر واقعی تو حلال کے نفتے کی پیداوار ہے تو آ ڈائریکٹ میرے ساتھ بات کر، لائیو ساری دنیا دیکھے گی. اگر تو حلالی ہے تو جن نکات کے اوپر میں نے باتیں کی ہیں ان کو تو رد کر کے دکھا. بتا کہ خادم قادیان جو ہے وہ جس کی تمہیں بڑی درد ہے، یا جلالی وغیرہ، جن نکات کے اوپر میں نے بات کی ہے ان کی کاٹ کر کے دکھا، تمہیں مانوں. حرام زادو، تم کفر کی مدد کر رہے ہو اور میرے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہو. کاٹ کے رکھ دوں گا، تمہاری باتوں کو میں کاٹ کے رکھ دوں گا. اس لیے پھر کہتا ہوں، سامنے آ. اور اگر تو حلالی ہے تو یہ نمبر میرا نوٹ کر، 0045713999742، اور اپنا نمبر بھیج، بات کر مجھ سے. اگر تو حلالی نہیں ہے تو سامنے نہ آ، لوگ تمہیں خود ہی دیکھ لیں گے کہ تو کیا چیز ہے. شیم آن یو. اوکے، ایک بات کا تو جواب نہیں دے سکتا.